السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عباس سپیکس اور آج تاریخ ہے 22 اگست 2026۔ پاکستان اور دنیا بھر کی 10 بڑی خبریں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین، اور شروع کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر کے ساتھ، جو سابق وزیر اعظم عمران خان سے متعلق ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کے بجائے حکومت انہیں سرکاری ہسپتال پیمز لے کر چلی گئی۔ وہاں چند گھنٹوں کے اندر عمران خان کو مکمل صحت مند قرار دے دیا گیا اور پھر صبح تقریباً 5 بجے انہیں واپس اڈیالہ جیل پہنچا دیا گیا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے عمران خان کو شفا منتقل نہیں کیا جا سکا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہسپتال کے ارد گرد جمع ہو گئی تھی اور حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ لیکن ناظرین، عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا نام لے کر منتقل کرنے کا حکم دیا تھا اور ان کے ذاتی ڈاکٹر کو بھی موجود رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر الگ گاڑی میں شفا پہنچے، لیکن عمران خان وہاں موجود نہیں تھے۔ انہیں ناظرین 4 گھنٹے تک وہاں انتظار کرایا گیا، اس لیے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس صورتحال پر ناظرین سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود سابق وزیر اعظم کو دوسرے ہسپتال لے جایا جائے تو کیا اسے عدالتی حکم پر مکمل عمل درآمد کہا جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ اب سیاسی کشمکش کا بھی حصہ بن گیا ہے۔ جہاں حکومت اسے سیکیورٹی کا مسئلہ قرار دے رہی ہے، وہیں پاکستان تحریک انصاف اسے عدالتی حکم کو عملی طور پر ناکام بنانے کے مترادف قرار دے رہی ہے۔ اس سے ناظرین ملک میں عدلیہ کی آزادی اور قانون کی بالادستی پر سوال دوبارہ سے اٹھ رہے ہیں، اور امکان ہے ناظرین کہ اگلے 1-2 دن میں توہین عدالت کی درخواست اور سیاسی احتجاج میں تیزی آئے گی۔ دوسری اہم خبر ناظرین پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں سے متعلق ہے۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے اور نئی قیمتیں 22 سے 24 اگست تک نافذ رہیں گی۔ پیٹرول 3 روپے 81 پیسے مہنگا ہو کر 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل 303 روپے 59 پیسے بڑھ کر 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ حکومت کے مطابق بین الاقوامی تیل کی منڈی میں اتار چڑھاؤ اور روزانہ قیمتوں کے جائزے کے نظام کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس اضافے سے ناظرین عام شہریوں اور ٹرانسپورٹ کے شعبے پر مزید بوجھ بڑھے گا، جبکہ حکومت کو ریونیو حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر ناظرین عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو پاکستان میں بھی مہنگائی اور روزمرہ اخراجات پر مزید دباؤ آنے کا خدشہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین تیسری اہم خبر IMF سے منسلک اصلاحات کے بارے میں ہے۔ حکومت نے IMF سے منسلک 19 اصلاحاتی اقدامات میں سے صرف 4 پر مکمل عمل کیا ہے، جبکہ 12 اقدامات پر جزوی طور پر عمل درآمد ہوا ہے اور 3 میں تاخیر ہوئی ہے۔ ان اصلاحات میں عوامی خریداری کے قواعد، عدالتی کارکردگی اور تنازعات کے حل جیسے اہم معاملات شامل ہیں، لیکن ناظرین ان میں سے کئی کام ابھی مکمل نہیں ہوئے۔ یہ اصلاحات پاکستان کے معاشی استحکام اور IMF پروگرام کے لیے اہم ہیں۔ اگر حکومت ان اقدامات کو تیزی سے مکمل کرتی ہے تو عالمی مالیاتی اداروں کا اعتماد برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے، لیکن ناظرین مزید تاخیر کی صورت میں حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہر حکومت ملک کو خود مختار بنانے کے بجائے آسان راستہ اختیار کرتی ہے اور ہر وقت IMF کے سامنے جھولی پھیلا دیتی ہے، اور ناظرین اس IMF کے سامنے جھولی پھیلانے کی وجہ سے ہم آج تک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا ملک عملی طور پر آزاد نہیں ہے۔ چوتھی اہم خبر ناظرین JUIF کے سربراہ اور TTAP کے رہنماؤں نے اصولی طور پر متحدہ اپوزیشن بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے ناظرین جب عمران خان کی صحت، رہائی اور عدالتی احکامات پر عملی طور پر کوئی معاملہ آگے بڑھ نہیں رہا، اور دونوں جماعتیں حکومت کے خلاف مشترکہ سیاسی محاذ بنانا چاہتی ہیں۔ اگر یہ اتحاد عملی شکل اختیار کرتا ہے تو حکومت کے لیے سیاسی چیلنج بڑھ سکتا ہے اور اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر اور سڑکوں پر زیادہ طاقت مل سکتی ہے۔ امکان ہے ناظرین کہ اگلے 24 گھنٹے میں اس حوالے سے مزید تفصیلات اور باضابطہ اعلانات سامنے آ سکتے ہیں ناظرین، لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بار بار اپنی پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی اور اس طرح ایک
ہوپ دے کر ناظرین پاکستان تحریک انصاف سے کچھ ٹائم بائے کریں اور بعد میں ان کو وہیں پر چھوڑ دیں۔ پانچویں خبر ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان فضائی پابندیوں سے متعلق ہے۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود کی پابندی کو 24 ستمبر تک بڑھا دیا ہے۔ یہ فیصلہ نوٹم کے ذریعے جاری کیا گیا اور بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے ساتھ بھارتی کمپنیوں کے زیر انتظام چلنے والے طیاروں پر بھی لاگو ہوگا۔ یہ پابندی ناظرین گزشتہ سال سے جاری ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ایسے ہی برقرار ہے۔ اس پابندی کی وجہ سے ناظرین بھارت کی ایئر لائنز کو شدید نقصان ہوتا ہے کیونکہ انہیں لمبے راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں، جس سے وقت اور اخراجات بھی ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چھٹی اہم خبر محکمہ موسمیات کی طرف سے آپ کو دیتے ہیں کہ اگلے 3 دنوں کے دوران بالائی اور وسطی پاکستان میں بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور پنجاب کے کئی اضلاع میں وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے، جبکہ بعض علاقوں میں بھاری بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بارش سے ناظرین زرعی زمینوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن شدید بارش کی صورت میں شہری علاقوں میں پانی جمع ہونے، ٹریفک کے مسائل اور بعض مقامات پر سیلابی صورتحال کا بھی خدشہ موجود ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ناظرین اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ سیاحت کے لیے سفر سے گریز کریں۔ اس کے بعد ناظرین 7ویں خبر پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے متعلق ہے کہ پی ٹی آئی نے 27 ستمبر کو لانگ مارچ کا منصوبہ برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے باوجود احتجاجی تحریک جاری رہے گی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات نے واضح کیا ہے کہ جماعت سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان کی رہائی اور عدالتی احکامات پر عمل درآمد کے بغیر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اس موقف سے حکومت پر سیاسی دباؤ مزید بڑھ رہا ہے ناظرین، جبکہ پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو احتجاج کے لیے متحرک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ ناظرین 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کتنی پاور روڈوں کے اوپر لے کے آتی ہے اور آیا اتنے لوگ نکلتے ہیں کہ حکومت کے اوپر سیاسی دباؤ بڑھ سکے۔ اور یہ بھی سوال ہے ناظرین کہ حکومت ان احتجاجوں کو، جو کہ عوام کا آئینی حق ہے، کیسے ٹیکل کرتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین 8ویں اہم خبر پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک نے اسرائیل کے E-1 سیٹلمنٹ منصوبے کی سخت مخالفت کی ہے۔ یہ منصوبہ ناظرین مشرقی یروشلم کے مشرق میں مزید تعمیرات سے متعلق ہے۔ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اس منصوبے سے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے درمیان جغرافیائی رابطہ ختم ہو سکتا ہے، جس سے مستقبل میں فلسطینی ریاست کے قیام کے امکانات مزید کم ہوں گے۔ ناظرین کتنی افسوس کی بات ہے کہ اسرائیل چھوٹا سا ملک مسلمان ملکوں کے درمیان میں اس کو بٹھا دیا گیا ہے اور یہ چھوٹا سا ملک کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور تمام مسلم ممالک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پچھلے 3 سال سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ پاکستان نے ناظرین اس موقف کے ذریعے ایک بار پھر فلسطینی عوام کی حمایت کا اظہار کیا ہے، جبکہ اسرائیل کو اس معاملے پر مزید سفارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین 9ویں اہم خبر ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی سے متعلق ہے، کیونکہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے اور ایران اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ نے ایران کے خلاف سخت ترین پابندیوں کا اعلان کیا ہے، جن کا مقصد ایرانی معیشت پر مزید دباؤ ڈالنا ہے۔ دونوں جانب سے ناظرین آنے والے یہ سخت بیانات خطے میں کشیدگی مزید بڑھا سکتے ہیں، جس کا اثر عالمی تیل کی قیمتوں اور سپلائی چین پر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ صورتحال ناظرین اہم ہے کیونکہ پاکستان میں آلریڈی عوام مہنگائی سے شدید پریشان ہیں اور اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو اس سے پاکستان کی غریب عوام کو کافی نقصان ہوگا۔ اور آخری اہم خبر روس اور یوکرین کی جنگ سے متعلق۔ روس کے میزائل حملوں میں کیف اور اس کے گردنواں میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان حملوں کے بعد ناظرین یوکرینی صدر نے مغربی ممالک سے پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز کی فوری فراہمی کی اپیل کی ہے تاکہ روسی میزائل حملوں سے شہری علاقوں کو بہتر تحفظ دیا جا سکے۔ ناظرین روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بھی پچھلے 3 سال سے جاری ہے، جس میں ناظرین دونوں طرف بھاری جانی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف ناظرین روس جو کہ نیوکلیئر ملک ہے اور دوسری طرف یوکرین جس کو امریکہ اور یورپ سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ جنگ ناظرین روس کو شدید ترین نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی وجہ سے ناظرین روس نے نارتھ کوریا کی طرف رخ کیا ہے اور نارتھ کوریا نے اپنے ٹروپس اور ڈرون آپریٹرز روس میں بھیجے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی 10 تازہ ترین خبریں، امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔